اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ما وهب اللہ فی صدری الا وقد سببته فی صدری ابی بکر وقال ارحم امتی بامتی ابو بکر او کما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور محترم ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میرے آپ کے، ہم سب کے، پوری امت کے ماں باپ قربان، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو وہ مناسبتیں، وہ نسبت عطا فرمائی جو کائنات میں انبیاء کے بعد کسی کو نہیں ملیں، اور خاص طور پہ اس امت میں سب سے زیادہ فضائل کے حامل، نبیوں کے بعد سب سے بڑے رتبے والے، جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اذ یقول لصاحبہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی نسبتوں سے، مناسبتوں سے ان کو نوازا۔ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری والی زندگی گزارو، ڈرو رب سے، گناہوں سے بچو۔ مسلمانوں کو بھی یہی حکم تقریباً 250 مرتبہ تقوی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت امام حسین سے پوچھا گیا کہ تقوی ہے کیا؟ تقوی یہ ہے کہ تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر نہ آئے، اللہ تری نفسک خیرا۔ ساری انسانیت کو کہا کہ تقوی اختیار کرو، مسلمانوں کو کہا تقوی اختیار کرو۔ یار غار کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی میرا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بھی کسی بھی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور پڑھا کریں۔ رب ان سے تو 100% راضی ہو چکا ہے، جو یہ لفظ بولے گا رب اس کو بھی اپنی رضا والی زندگی ان کے صدقے سے عطا فرما دے گا۔ تو ساری کائنات سے کہا تقوی اختیار کرو۔ صدیق اکبر کی باری آئی تو فرمایا میں اللہ گواہی دیتا ہوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا متقی پرہیزگار وہ میرا صدیق اکبر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بہت زیادہ محبت، شفقت اور بچپن سے ہی ان کے ساتھ بڑی مناسبتیں۔ آقا کریم کو جو بچپن میں دوست ملا وہ یہی ہستی تھی۔ صدیق کا لفظی ترجمہ ویسے بھی دوست کے زمرے میں آتا ہے، اور بھی کئی معنی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو پہلا دوست عطا فرمایا وہ صدیق اکبر کی صورت میں، اور آقا کریم صادق و امین ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ جیسا سچ بولنے والا نہیں دیکھا۔ ذرا مناسبتوں پہ غور کیجئے گا۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ محض مناسبتیں نہیں ہیں بلکہ اس میں رب کی طرف سے کیا راز ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی مناسبتیں محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ رب کی طرف سے یقیناً کوئی گہرا راز ہے، وہ رب ہی جانتا ہے، رب کا محبوب جانتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ مشرکین مکہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ صادق اور امین ہیں۔ اب مناسبت اول پہ آئیے۔ یہاں صداقت اور امانت کی جو رب نے نسبت عطا فرمائی وہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ان کے بعد ان کے معراج کے واقعے کے اوپر جب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا تو سب سے پہلے جس بندے نے سچ بولا
اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بڑا سچا انسان، کائنات میں سب سے بڑا سچ بولنے والا وہ صدیق اکبر ہے۔ وہاں صادق و امین، یہاں صدیق اکبر۔ یہ پہلی مناسبت پہ آپ غور کریں، اس سے پہلے بچپن میں رب نے جوڑیاں بنا دی۔ یہاں ایک لفظ ہے صدیق۔ قرآن پاک میں سورہ فرقان سے پہلے سورہ نور کے آخر میں مختلف احکامات سکھاتے ہوئے گھروں کے آداب، رشتہ داروں کے آداب، اس کا تذکرہ چل رہا ہے، کھانے پینے کے آداب، لیکن جب سب کے تذکرے آئے تو جمع کا صیغہ اللہ نے قرآن پاک میں استعمال کیا ہے۔ من بیوتکم او بیوت آبائکم امہاتکم اعمامکم عماتکم خالاتکم اخوالکم، لیکن جب دوست کی باری آئی تو واحد کا صیغہ رب نے استعمال فرمایا، ولا صدیقکم، ولا صدیقکم، کہ دوست ایک آدھ ہی ملتا ہے، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، دوست ایک آدھ ہی ہوتا ہے، مل جائے تو رب کا شکر ادا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا تحفہ، امام غزالی فرماتے ہیں، ایمان کے بعد سب سے بڑا تحفہ انسان کو جو رب عطا فرماتے ہیں وہ اچھا دوست عطا فرماتے ہیں۔ تو رب نے اپنے محبوب کے لیے جس شخص کو دوستی کے لیے چنا، اس ہستی کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں بھی صداقت چل رہی ہے، یہاں بھی صداقت چل رہی ہے، وہاں بھی صداقت کے چرچے، یہاں بھی صداقت کے چرچے، اور خالی یہاں نہیں، ان کا سارا گھر ہی سچا، سارا گھر ہی امانت دار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو 12 سال پہلے جب نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت تو آقا کریم کو اس وقت مل گئی تھی جب آدم صفی اللہ بھی نہیں تھے، نوح نجی اللہ بھی نہیں تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں تھے، ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں تھے، میرے آپ کے آقا حبیب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس وقت بھی تھے۔ تو آقا کریم نے جب آ کے گھر میں یہ بات بتلائی کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے اور میں بوجھ محسوس کر رہا ہوں طبیعت پہ، چونکہ وحی کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ نہ پہاڑوں میں ہمت سقط ہے کہ اس کا وزن اٹھا سکیں، نہ کسی اور جتنی بھی رب کی مخلوقات ہیں، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، یہ رب نے امام الانبیاء کو ہی شان عطا فرمائی۔ اس بوجھ کی جب ابتدا ہوتی ہے تو گھر میں آتے ہیں آقا کریم، تو آ کے اپنی بیوی سے مخاطب کرتے ہیں، ہماری امی جان اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے آپ کے ماں باپ قربان، کیا خدیجہ طبیعت پہ بوجھ محسوس کر رہا ہوں، تو فوراً 5 خوبیاں بیان کیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی ورق میں لے کر آئے ہیں، بخاری کے شروع میں ہی 5 خوبیاں بیان کیں۔ انکا لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکل، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ ان کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، چاہے وہ اپنے ہوں، چاہے وہ پرائے ہوں، چاہے وہ دشمن ہوں، چاہے وہ سجن ہوں۔ وتقری الضیف، جو بھی آ جائے، چاہے مسلمان آئے، چاہے کافر آئے، اپنا آئے پرائے، آپ ہر ایک کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ وتعینوا علی نوائب الحق، آسمانی کوئی آفت آ جائے تو سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کو کوئی کما کے دینے والا نہیں، اس کے لیے آپ سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں اماں خدیجہ نے آقا کریم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے، نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، تو اس وقت یہ بیان کی۔ اس کے ٹھیک 12 سال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی ذرا مماثلت، مناسبت، مشابہت دیکھیں کہ ایسے رنگ میں رنگے گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ صدیق اکبر کے اس رنگ کا کو ذرہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی، ہماری عوام کو بھی، تو یقین کریں دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جائے گی اور آخرت بھی جنت کا نمونہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا حبشہ کی طرف، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے جو 5 خوبیاں امی جان اماں خدیجہ نے بیان کی، ابن دغنہ رؤسائے قریش میں سے تھے، انہوں نے وہی 5 خوبیاں، ان کی کوئی بات نہیں اماں خدیجہ سے کہ آپ نے کیا خوبیاں بیان کی تھی، وہی 5 خوبیاں خدمت خلق،
خدمت خلق، مخلوق خدا کی خدمت، مخلوق خدا کی خدمت. مجھے یاد آ گیا، آج بڑے عرصے کے بعد 6 سال بیت گئے. ہمارے انتہائی قابل احترام ہم سب کے ہر دل عزیز جنید جمشید مرحوم ایک دفعہ ایسے ہی ARY پہ پروگرام کر رہے تھے، وسیم بھی ساتھ تھا اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے. تو جنید جمشید مرحوم کہنے لگے عمران بھائی اسلام میں خدمت خلق کا کیا تصور ہے؟ میں نے کہا تصور کو چھوڑیے جنید بھائی، ہمیں تو نبوت کا تعارف امی جان امی خدیجہ سے جو ملتا ہے، سب سے پہلا تعارف وہ خدمت خلق سے تو ملتا ہے، اور خلافت کا تعارف ابن دغنہ سے جو مل رہا ہے، جو مسلمان بھی نہیں، وہ بھی خدمت خلق کا مل رہا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا اسلام میں خدمت خلق کا تعارف یا اس کی اہمیت ہوگی کہ ہمیں نبوت اور خلافت کا تعارف ہی لوگوں کی خدمت کے ساتھ مل رہا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے خوب کام آئیں اور لوگوں کی دل سے دعائیں لیں. دعا کی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن دغنہ کیا کہتا ہے کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسی ہستیوں کا چلے جانا سوسائٹیوں کو ویران کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، آپ مت تشریف لے جائیے. یہ مماثلت اور مشابہت ذرا دیکھیں. پھر جب دوسری ہجرت کا، مدینہ پاک کی ہجرت کی باری آتی ہے تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہجرت کر جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا صبر فرمائیے، لا تعجل، آپ مت جائیے، لعل اللہ ان یجعل لک صدیقا، اللہ مجھے اور آپ کو اکٹھا بھیجنا چاہتے ہیں. اور دیکھیے آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا اور اکٹھے نکلے. جو ہی نکلے مشرکین مکہ چونکہ طاق میں تھے آقا کریم کو اور صدیق اکبر کو، اور جو ہمارے بڑے اکابر صحابہ تھے کہ ان کو کیسے شہید کیا جائے نعوذ باللہ، تو وہ گھر آئے آقا کریم کے تو پتہ لگا گھر میں موجود نہیں ہے. وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو اس کے بعد ابو جہل بھی اس بات کو جانتا تھا کہ ان کے سب سے جگری یار، سب سے قریبی دوست وہ صدیق اکبر ہیں، لہذا وہ سیدھا وہاں سے صدیق اکبر کے گھر میں جاتا ہے اور حضرت اسما سے پوچھتا ہے وہ کدھر ہیں؟ کہ جان تو جا سکتی ہے، یہ نہیں بتا سکتی. وہاں بھی صداقت اور امانت، ذرا مماثلت اور مشابہت دیکھیے. اتنا زور سے ظالم نے تھپڑ رسید کیا اما اسما کے اوپر کہ ان کے کانوں سے خون اور جو بالیاں تھیں وہ تک اتر گئیں. اس کے بعد انہوں نے جب تلاش کرنا شروع کیا تو قرآن کیا کہتا ہے، اذ ہما فی الغار، یار غار آپس میں ایسے اکٹھے تھے، حسنین کریمین، میرے آپ کے ماں باپ ان پہ قربان. کتنے مزے کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ ہم یہ واقعہ پڑھتے بھی، سنتے سناتے بھی ہیں کہ آقا کریم کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے. واہ صدیق اکبر تیری شان پر قربان جائیں کہ آقا کریم آپ کے کندھوں پہ سوار ہو رہے ہیں. کیا شان رب نے عطا فرمائی صدیق اکبر کو، اور کندھوں پہ سوار کر کے غار میں لے کے جا رہے ہیں. اور غار میں جا کر اللہ نے قرآن میں جو اپنے محبوب کے دکھڑے کو دیکھتے ہوئے جو امت کے لیے تھا، کڑتے تھے اندر سے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں، لا يحزنک قولہم، ان کی باتیں، اس سے آپ نے دکھی نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت صدیق اکبر کے ساتھ دیکھ کر وہی الفاظ نازل فرما دیے. اور کیا کہا قرآن پاک میں، لا تحزن، اے صدیق اکبر غم مت کر. کہا نا کہ اگر وہ مشرکین مکہ نیچے دیکھ لیں تو ہم ان کو نظر آ جائیں. تو آپ نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست، اے میرے یار غار، اے میرے جگری یار، غم مت کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو رب نے اپنے محبوب کے لیے الفاظ استعمال کیے وہی الفاظ اللہ اپنے محبوب کی زبان سے صدیق اکبر کے لیے استعمال کروا رہے ہیں. اور وہاں پر خوش قسمتی دیکھیے، میرے آپ کے آنسو بہتے ہیں مسلح پر یا رخسار پر یا تکیے پر. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے ان آنسوں کے طفیل جو انہوں نے امت کے لیے بہائے ہم سب کی بخشش فرمائے.
سیدنا صدیق اکبر وہ خوش قسمت ہستی ہیں کہ جب سانپ نے ڈسا اور آقا کریم آرام فرما رہے ہیں تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمیں چونٹی کاٹ لے، گھر میں چھوٹا سا کوئی پرندہ آ جائے، چوہا آ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں سانپ ڈس رہا ہے کہ پیچھے کیجئے پیر، میں بھی آقا کریم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اثر، زہر کا اثر ہوا، ڈنگ لگا، ڈسے جب تو بے ساختہ صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ لبریز ہو گیا، تو آنکھوں سے آنسو جب ٹپکے تو سیدھا جا کے اس مبارک والضحیٰ والے نورانی چہرے پہ گرتے ہیں جس کا رب قرآن میں تذکرہ کرتا ہے۔ اور آقا کریم جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگاتے ہیں تو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے آپ ذرا غور فرمائیں کہ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں کہ جو حضور کو تلاش کرے ان کو گرفتار کر کے لائے، یا صدیق اکبر کو گرفتار کرے زندہ یا شہید کر کے، جس کیفیت میں بھی لائے، دونوں کی قیمت ایک جیسی لگائی۔ وہ بھی جانتے تھے کہ آقا کریم کے سب سے جو قریب ہے، جو آقا کریم کے قدموں کے قریب سب سے زیادہ، جس کو آقا کریم نے سب سے بڑی شان اور نسبت سے نوازا ہوا ہے، وہ صدیق اکبر ہی ہیں۔ لہذا ایک جیسی 100 اونٹ ادھر کہ جو نعوذ باللہ حضور کو شہید کرے گا، اور 100 اونٹ ادھر۔ غیر بھی اس بات کو سمجھتے تھے کاش کہ ہم بھی صدیق اکبر کی ہستی کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو سمجھیں، اور سمجھنے کا مطلب یہ کہ ان کی ہستی کو، سیرت کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں، جیسے انہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا، جیسے انہوں نے خلافت سنبھال کے کام کیا، جیسے انہوں نے سب کچھ اپنا تن من دن لگا دیا۔ ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خلافت سنبھالنے کے بعد کیا ہوا وہ میں آخر میں عرض کروں گا۔ ذرا مماثلتیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں، اور تاکہ اگلی بھی مماثلتیں اور مشابہتیں جو صدیق اکبر کی آقا کریم کے ساتھ تھی وہ ذرا توجہ سے سنیے۔ صداقت اور امانت اور صدیق دوست ہونا بھی بچپن سے، صداقت امانت بھی بچپن سے، اور ان کی گواہی بھی مشرکین مکہ دے رہے ہیں، اور ان کی گواہی بھی مشرکین مکہ دے رہے ہیں۔ آگے سے بیٹیاں، اولاد بھی صداقت اور امانت کے اس پہلو پہ چل رہی ہیں۔ اس کے بعد ہجرت کی باری آتی ہے تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ آپ تشریف لے جائیں گے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ نے صرف ساتھ جانا ہے۔ یہ کتنی خوش قسمتی اور سعادت مندی، اور اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حسنین کریمین کو آقا اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ آقا کریم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں، اور غار میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ مماثلت، اور جو لفظ رب نے قرآن میں اپنے محبوب کے غم کو ختم کرنے کے لیے بولا، رب نے قرآن میں اپنے صدیق اکبر کے غم کو ختم کرنے کے لیے بھی وہی لفظ استعمال فرمائے۔ مشرکین مکہ جو حضور کے سر کی قیمت لگا رہے ہیں، وہی صدیق اکبر کی سر کی قیمت لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا دیکھے ذرا مماثلتیں چل رہی ہیں۔ سفر مدینہ شروع ہوتا ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب بھی درود پڑھیں، آقا کریم کی اولاد کا بھی اور آقا کریم کے اصحاب کا بھی تذکرہ ضرور کیا کریں۔ اللہ ہماری نسلوں کو، سنگیوں کو، سب کو بڑی خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مدینہ پاک میں پہنچتے ہیں تو ایسا رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ لوگوں نے آ کے صدیق اکبر سے مصافحہ شروع کر دیا، صدیق اکبر سے مصافحہ شروع کر دیا۔ اب مزاج نبوت سے واقف تھے کہ کسی کو کچھ کہنا بھی نہیں اور سمجھانا بھی ہے، تو کیسے سمجھایا؟ کپڑا لیا، ہلکی سی دھوپ شروع ہوئی تو کپڑا لے کے جیسے ایک غلام، ایک خادم کپڑا یوں ڈال کا سایہ کرتا ہے تو یوں صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سے سارے سمجھ سکتے ہیں، سمجھ گئے سارے کہ آقا نیچے تشریف فرما ہیں، غلام کپڑا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد 20 نہیں سینکڑوں مشابہتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ چند آخری میں غزوہ بدر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ بدر کے موقع پر جو آقا صدیق اکبر کی رائے تھی وہی آقا کریم کی کہ رہا کر دیا جائے، ان سے بدلہ لے کر، ان سے معاوضہ لے کر۔ ایسے ہی وفات کی طرف آپ آ جائیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جس مبارک حجرے میں اللہ پاک نے، جس کو کائنات کا سب سے افضل مقام، یہاں تک علماء لکھا ہے بیت اللہ سے بیت المعمور، لوح قلم کرسی، پوری کائنات میں اللہ کو سب سے جو محبوب جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں میرے آپ کے آقا
آرام فرما رہے ہیں۔ اسی حجرے کے اندر رب نے صدیق اکبر کو بھی ساتھ، یہاں بھی اکٹھے، وہاں پر بھی اکٹھے، کل قیامت میں بھی آپ نے فرمایا میں اور ابو بکر اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ان کے بیٹے پوچھتے ہیں کہ اے ابا جان یہ بتائیے، ای الناس، یہ بخاری کی روایت ہے، ای الناس افضل بعد رسول اللہ، اللہ کے محبوب کے بعد سب سے افضل ہے کون؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکرین، وہ آقا کریم کے پیارے صحابی ابو بکر کا، پھر کون؟ فرمایا عمر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب صدیق اکبر وفات پاتے ہیں تو آ کر ان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دے کے کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آپ کے ماں باپ ان پر قربان، اس مبارک گھرانے پہ ہمارا سب کچھ قربان۔ کیا فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہدیا وسمحتا وسیرتا، اللہ کی قسم جو میں نے آقا کریم کی سیرت کو، اخلاق کو، عادات کو دیکھا، مجھے اس کی سب سے زیادہ مشابہت، مجھے سب سے زیادہ اس کی پیروی، مجھے سب سے زیادہ وہ خوبیاں، وہ صفات، وہ لیول، وہ چیزیں آقا کریم کی غلامی میں نے جتنا صدیق اکبر کو دیکھا اتنا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات کے موقع پر ان کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے یہ جملہ فرما رہے ہیں۔ اور جیسے آقا کریم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار حسنین کریمین سے کرتے تھے، بی بی فاطمہ سے کرتے تھے، آقا کریم کے وفات کے بعد پوچھا گیا حضرت فاطمہ سے کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کون کرتا ہے؟ تو کتنے صحابہ تھے، کتنے خاندان والے تھے، اللہ کی قسم امی جان اماں فاطمہ پہ جو حسنین کی اماں ہے، ہماری بھی وہ ماؤں سے کروڑوں گنا بڑھ کر ہے۔ بی بی فاطمہ آگے سے کیا فرماتی ہیں؟ رب کعبہ کی قسم کہ حضور کے بعد، میرے بابا کے بعد، مجھے اور میرے بچوں کو سب سے زیادہ جس ہستی نے پیار دیا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ تو یہ مشابہتیں دیکھتے چلے جائیں۔ رب نے ساری کائنات کو کہا مجھے راضی کرو، مجھے خوش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے تو کیا فرمایا؟ اے موسیٰ آپ جلدی جلدی کیوں آگے؟ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، تو کہا قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں جلدی اس لیے ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ نے جو الفاظ اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، محبوب کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہی الفاظ صدیق اکبر کے لیے اس سے پچھلی صورت میں اللہ بیان فرماتے ہیں۔ سورہ ضحیٰ سے پچھلی صورت ہے سورۃ اللیل، اور بعض مفسرین نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام سورۃ ابی بکر بھی ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں آقا کریم کی رضا کی بات چل رہی ہے کہ اے میرے محبوب آپ کو اتنا عطا کرنا ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اور صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو کیا قرآن کہتا ہے؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، رب مخاطب کر رہا اپنے محبوب کو، یہاں محبوب کے محبوب کی باری آئی تو اپنے محبوب کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے غائب کا صیغہ کہ اے میرے محبوب اپنے محبوب کو بتا دیجئے جیسے میں آپ سے راضی ہوں اور آپ کو راضی کرنا ہے، ایسے ہی آپ کے محبوب کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور تبوک کے موقع پر جب اپنا سب کچھ لگا دیا تو الفاظ بدل دیا۔ سیدنا عمر فاروق نے سوچا کہ آج میں سب سے زیادہ مال لے کے جاؤں گا، تو آقا کریم بجائے یہ پوچھتے کہ کتنا لائے ہو، رب نے افضل البشر بعد الانبیاء، سب سے اونچا جس ہستی کو مقام دینا تھا، یہاں سوال ہی بدل دیا۔ پوچھنا تو یہ چاہیے تھا ظاہری طور پہ دیکھا جائے کتنے اونٹ، کتنا پیسہ، نہ سیدنا عمر فاروق آئے کہا جی ما خلفت، اور ایک روایت میں تھا ما ترکت لأہلک، گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں آدھا لے کر آیا ہوں۔ اب صدیق اکبر کی باری آتی ہے تو اپنا سوٹ تک اتار دیا اور ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑی۔ پوچھا اے ابو بکر ما ترکت لأہلک، میرے شہزادے گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا ترکت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کو چھوڑ کے، اللہ اور اس کے محبوب کی نسبت۔ اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر میں بوڑھے والدین، جوان
بیوی، جوان، بیٹیاں، سب کچھ موجود، کچھ نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت دی۔ اللہ کی قسم کائنات کا سب سے خوش قسمت ترین گھرانوں میں سے گھرانہ بن گیا۔ آج ہم بھی نیت کریں کہ اپنے گھروں میں اللہ رسول کی نسبت، ان کی محبت، قرآن کی محبت، آقا کریم کی سیرت کی محبت لے کر آئیں۔ دیکھیں ہمارے گھرانے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جنت کے نمونے 100% بن سکتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ ترکت اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جبریل آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھئے کہ انہوں نے یہ کپڑا، یہ جو ٹاٹ پہن رکھا ہے، ببول کے کانٹے لگا رکھے ہیں، یہ کیوں ایسے؟ کہا اللہ کے محبوب کا حکم تھا کہ جو کچھ ہے، جو کچھ لا سکتا ہے، تو میرے پاس اپنا سوٹ بھی جو تھا وہ بھی میں نے قربان کر دیا۔ تو آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر سے پوچھے وہ رب سے راضی تو ہے؟ اندازہ کریں اتنی بڑی نسبت۔ لیکن تقوی کا عالم دیکھیں، اللہ کی قسم یہ محض مشابتیں نہیں ہیں، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ محض مشابتیں نہیں ہیں، مناسبتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی قسم یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہیں۔ رب اللہ کے محبوب اس لیے تو فرمایا کرتے تھے، ما وہب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکرین، رب نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ رب نے مجھے مختلف صحابہ نے نعمتوں کی صورت میں عطا فرمائے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ ما خلا ابا بکرین، ابو بکر کا بدلہ میں نہ دے سکا۔ یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، کل قیامت میں اللہ خود ہی اپنی شیان شان ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور آقا کریم کے الفاظ مبارکہ ہیں کہ کل قیامت میں اللہ جلال میں ہوں گے، اللہ بڑے جلال میں ہوں گے۔ لوگ بعض یہاں تک کہیں گے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، اس سختی سے بچا لیا جائے، اور مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، سب سے آخر میں امام الانبیاء کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ حساب شروع کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ جلال میں فرمائیں گے بمن ابدا، کس سے ابتدا کروں؟ آگے سے جواب نہیں آئے گا۔ آقا کریم اپنے یار غار کا ہاتھ پکڑیں گے، اے کریم رب میرے اس یار سے ابتدا کیجیے۔ تو جو ہی اللہ کی نگاہ صدیق اکبر پر پڑے گی تو اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور جب خلافت سنبھالی میرے عزیزو، میں حکمرانوں سے بھی، عوام سے بھی درخواست کروں گا، اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان واقعتاً ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، جس بنیاد پہ ہماری پاک فوج نے، ہماری عوام نے، علماء نے، بزرگان دین نے، مشائخ نے، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، ہماری خواتین نے، بچوں نے، بڑوں نے، چھوٹوں نے، سب نے، ہر شعبے نے، اگر ہم اس کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ریاست مدینہ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو صدیق اکبر کی، خلفائے راشدین کی نسبتوں کو، انہوں نے جس طریقے سے ریاست مدینہ کو قائم کیا، ختم نبوت کی باری آتی ہے تو پورے غزوات میں 250 کے قریب صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور صدیق اکبر کی جب باری آتی ہے اور اس دور میں ختم نبوت کے اعتبار سے بات آتی ہے تو فرمایا 250 نہیں، 500 نہیں، 750 نہیں، 1000 نہیں، 1200 کے قریب صحابہ شہید کروا دیے۔ حالانکہ سب سے بڑے رحم دل والے قرآن پاک میں اللہ نے جو اپنے لیے لفظ استعمال کیا، رؤوف الرحیم، الرحمن الرحیم، اپنے محبوب کے لیے بھی وہی استعمال کیا، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے، اللہ کے محبوب نے اپنے محبوب کے لیے صدیق اکبر کے لیے استعمال کیا، اور کیا فرمایا؟ ارحم امتی بامتی ابو بکرن، میری امت کا سب سے بڑا رحم دل، سب سے نرم دل میرا ابو بکر ہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ ختم نبوت کی باری آئی تو اپنا سب کچھ تن من دن لگا دیا۔ یہ تھی محبت، یہ تھے عاشق رسول۔ اللہ مجھے بھی اس کا گزارا نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ پہلے خطبے میں کیا اعلان کر رہے ہیں کہ جو تم میں سے سب سے بڑا طاقتور ہوگا وہ میرے کاغذوں میں سب سے کمزور ہے، جو ظلم زیادتی کر رہا ہے میں اس سے بدلہ لے کے غریب تک پہنچاؤں گا، اور جو سب سے زیادہ کمزور ہے میرے لیے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، کہیں اللہ رسول کو جا کے میری شکایت نہ لگا دے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ میرے میں جو کمی دیکھو مجھے بتاؤ، وہاں احتساب دیا جا رہا ہے، یہاں کسی حکمران کو، کسی بھی عہدے والے کو، کسی حضرت صاحب کو، کسی کو بھی کوئی بتا دے کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، اگر ایسے ہو جائے تو مناسب ہے، تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر کیا پہلا اعلان کر رہے ہیں؟ جو میں بات قرآن و حدیث کے خلاف کروں میری بات کو نہ ماننا۔ سیدنا عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کوئی صحیح محبت کرنا چاہتا ہے، جو صحیح معنی میں میرا مخلص ہے، وہ کون ہے؟ ان احب الناس الی من اہدی الی عیوبی، جو میرے عیبوں کے بارے میں میری رہنمائی کرے، مجھے بتائے کہ آپ میں یہ کوتاہی ہے، آپ میں یہ عیب ہے، یہ کمی ہے۔ اس لیے آخر میں پھر عرض کروں گا کہ انہوں نے وہ ساری نسبتیں، وہ ساری مناسبتیں، مشابہتیں حاصل کی، ہم بھی رو کے گڑ گڑا کے خالی اس کو سنی انسنی نہ کر دیں، بلکہ اس نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں جیسے انہوں نے مال خرچ کیا، ہم بھی اللہ رسول کی نسبت سے جہاں موقع آجے خرچ کریں، جیسے انہوں نے انسانیت کا احساس کیا ہم بھی انسانیت کا احساس کریں، جیسے انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہم بھی اپنا سب کچھ نچھاور کریں۔ اور آخری گزارش، وہ سارا کچھ کر کے ساری نسبتیں لے کے نماز کے آخر میں دعا پتہ کیا پڑھتے تھے؟ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے، تو نہیں معاف کرنا ہے۔ اور متقی اتنے بڑے کہ رب جن کے تقوی کی گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا متقی نبیوں کے بعد میرا صدیق اکبر ہے، اس کے باوجود رب سے ڈرتے کتنا تھے؟ کہتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ توضد، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں دنیا میں نہ آتا، کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ یہ بنیادی خوبیاں تھیں میرے عزیزو۔ وہ اپنا احتساب کرتے تھے، اپنے آپ کو جج کرتے تھے اور دوسروں کے لیے وکیل صفائی بنتے تھے۔ ہم بھی نیت کریں کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو جج کرنا ہے، دوسروں کے لیے وکیل صفائی بننا ہے۔ اور وہ دوسروں کے لیے کیا کہتے تھے؟ جتنا عوام کو ملے گا، ایک اتنا بڑا تاجر، اور وقت کیا آ رہا ہے کہ گھر میں فاقوں پہ فاقہ، اپنا سب کچھ لگا دیا اور کہا گیا کہ کچھ کاروبار کر لیں گا، یہ کاروبار نہیں کرنا۔ اب یہی معاملہ دیکھنا عوام الناس کا، گھر میں فاقوں پہ فاقہ، لیکن سب کو ایک عدل پہ قائم کر دیا۔ اور اسی نقش قدم پہ چلتے خلفاء راشدین اور آگے تمام ہستیاں جتنی بھی ہماری بڑی گزری ہیں، اور آخر میں عمر بن عبدالعزیز نے 2 سالوں میں اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے 3 بر اعظم میں صرف 3 اصول بیان کیے کہ مجھے کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، مجھے جتنا عام عوام کو ملے گا اتنا ہی لوں گا، اور جس نے جو ظلم کر کے رکھا ہوا ہے وہ اپنا حساب دے، اس کی کوئی دلیل پیش کرے، ورنہ بیت المال میں جمع کرائے۔ تو 2 سالوں میں 3 بر اعظم کے اندر اللہ کی قسم کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی زکوٰۃ دینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے، اگر اس پاکستان کو ریاست مدینہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ لانا ہے، ایک تو ان تعلیمات کو عام کریں اور ان تعلیمات کو خود بھی پڑھیں، دوسروں تک بھی اس کو لائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہستیوں کے ساتھ حقیقی محبت اور جنت میں بھی ان کے قدموں میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔